السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں بالیبے سپاہیوں کے ساتھ اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ دمیتری اور جستنیانی ٹھہرے تھے، اور وہاں سے ملنے والی زرہ اٹھا کر حسن بالیبے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے حضور انہوں نے اپنا حلیہ بدل لیا ہے۔ بالیبے غصے سے کہتے ہیں تم سامپو کی طرح اپنی کھالیں بدلتے ہو ملعون، جبکہ سلطوق دمیتری کا بچا ہوا کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ بالیبے کہتے ہیں وہ کہاں گئے ہیں، انہوں نے گھوڑوں کے کھروں کے نشانات کو مٹا دیا ہے، چلو اس طرف چلتے ہیں۔ وہ چلتے ساتھ ہی سلطوق کو کھانا کھاتا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں اب تم کیا کھا رہے ہو سلطوق؟ تو سلطوق کہتا ہے اللہ کی قسم جب میں نے اپنے پیٹ کی آواز سنی تو میں سمجھا کہ آسمان گرج رہا ہے، میں اسے خاموش کروانے کے لیے کھاتا ہوں۔ تو حسن کہتا ہے لیکن سردار اگر اس میں سور کا گوشت ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ سنتے ساتھ ہی سلطوق تھوک دیتا ہے اور اگلے لمحے وہ سب گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ ادھر دوغان شیخ کے پاس آتا ہے اور شیخ کے کہنے پر ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ اسے پریشان دیکھ کر شیخ کہتے ہیں خیر تو ہے دوغان، میں آپ کو اداس اور تکلیف میں دیکھ رہا ہوں۔ تو دوغان کہتا ہے میرا ایک حصہ خوش ہے مگر ایک حصہ افسردہ ہے، شیخ کچھ خوشی اور کچھ تکلیف ہے۔ ہمارے سلطان نے مجھے خاص وظیفہ دیا ہے، فریضہ مشکل ہے، گویا انہوں نے مجھے آگ کا لباس پہنا دیا، مجھے فریضے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہمارے ہتھیار بھی تیار ہو چکے ہیں، دنیا ایک دن ہے اور یہ آج کا دن ہے، جو چیز مجھے غمزدہ کرتی ہے وہ جدائی کا درد ہے۔ میرے الفاظ اپنے ہاتھ سے نہیں بڑھتے شیخ، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ میں جب گر گیا تھا آپ نے میری تربیت کی، میں جب کمزور ہوا آپ نے مجھے دوبارہ کھڑا کیا، میرا دل چٹان کی طرح تھا، آپ نے اسے نرم دل کیا اور مجھے رلا دیا۔ اس فریضے سے واپسی ہمارا مقدر نہیں ہو سکتی، اس دنیا میں آپ میں روایت خزانہ ہے شیخ، میں آپ سے کہتا ہوں کہ غریب حقیر دوغان کو معاف کر دیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی دوغان ان کے ہاتھ کو چومتا ہے تو شیخ کہتے ہیں دوغان تم آزاد ہو، تم نے سارے حق ادا کر دیے۔ زندگی کے توازن میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ ابراہیم بنے، وہ پرجوش ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بھی اپنے آپ کو آگ میں جھونکنا نہیں چاہتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہونا محض آگ میں بغیر خواہش کے داخل ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک طرف سے آگ میں داخل ہونا ہے اور دوسری طرف سے بحفاظت باہر آنا ہے۔ دوغان لکڑی ختم ہونے سے آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، تب تک نہیں بجھتی جب تک کہ جل کے راکھ نہیں ہو جاتی، اور ابراہیمی مذہب کا پیروکار ہونا کچھ اس طرح ہے۔ اس پر دوغان شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ قسطنطنیہ میں دمیتری کا سپاہی اپنے ایک ساتھی سے کہتا ہے دمیتری ہمیں یہیں چھوڑ کر چلا گیا، کسی کو پرواہ نہیں کہ ہم بھوکے ہیں یا پیاسے ہیں۔ اس کا ساتھی کہتا ہے اگر دمیتری آج رات یہاں نہیں آتا تو ہم سب کے سب مر جائیں گے۔ پہلے والا کہتا ہے اگر دمیتری چاہتا ہے کہ ہم مر جائیں تو ہمیں مرنا ہوگا، بصورت دیگر شہنشاہ قسطنطینوس جس نے آیا صوفیہ کو بھی بیچ دیا تخت پر براجمان رہے گا۔ اس لیے میں الپرین کھانا لے کر ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کھانا دمیتری نے بھیجا ہے۔ کھانا لے کر سپاہی بہت خوش ہوتے ہیں اور ایک پوچھتا ہے کیا دمیتری نے شہر نہیں چھوڑا، پھر اس نے کھانا کیسے بھیج دیا؟ تو الپرین کہتا ہے وہ خود نہیں گیا بلکہ بھیجا گیا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ آج رات اپنے منصوبے پر قائم رہیں۔ یہ سن کر سپاہی کہتا ہے تمہیں یقیناً شہنشاہ نے بھیجا ہوگا۔ تو الپرین کہتا ہے کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں جنہوں نے دمیتری کی بیوی اور بچے کو قتل کیا، یا قسطنطینوس کے ساتھ جس نے شہر پوپ کو بیچ دیا؟ سپاہی کہتا ہے میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، تم اب جا سکتے ہو۔ نوترس کے آنے پر الپرین چلا جاتا ہے اور نوترس ان سپاہیوں سے کہتا ہے دیواروں کے قریب ترکیں، اور تم کھانا کھا رہے ہو، آرام کر رہے ہو؟ جواباً سپاہی کہتا ہے ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا جناب۔ تو نوترس طنز کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے بہت افسوس ہوا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ان کا کھانا گرا دیتا ہے اور مزید کہتا ہے احمقو تم جیسوں کی وجہ سے ترک اس شہر میں داخل ہو گئے ہیں، اب سے صرف ناشتہ اور رات کا کھانا ہوگا، دوپہر کا کھانا نہیں، جو اعتراض کرے اسے زندان میں پھینک دو۔ سپاہی دوسرے سے بھی کھانا گرا کر آگے بڑھ جاتا ہے اور اس رویے کی وجہ سے دمیتری کے سپاہیوں کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ ادھر خیمے میں دوغان بہت مایوس بیٹھا ہوتا ہے، اس لیے سپاہی آ کر کہتا ہے دوغان آغا سپاہی تیار ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی دوغان دعا مانگنے لگ جاتا ہے اور پھر اٹھ کر خیمے سے باہر سپاہیوں کے پاس آتا ہے۔ دوغان ان سے کہتا ہے اے میرے بہادرو، مشکل دن آ چکے ہیں، ہم مشکل وقت سے گزریں گے، تلواریں تیز کر دی گئی ہیں، نماز قائم کر دی گئی ہے، اب طویل انتظار ختم ہوا، اب سر قربان کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت قسطنطنیہ یہ ہمارے سامنے ہے، اس کی دیواروں میں ایک مقدس شگاف آنے اور اسے اسلام بول بنانے کا انتظار ہے۔ سلطان کا حکم ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے دل اس جوش و خروش سے دھڑک رہے ہیں کیونکہ آخر میں ایک انعام ہے اور وہ ہے شہادت۔ ہمارے سلطان نے ہمیں دروازہ کھلا رکھنے کا حکم دیا ہے جب تک ہماری فوج شہر میں داخل نہ ہو جائے۔ میں نے آپ سے کہا اس کے لیے مضبوط دل کی ضرورت ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ قربانی کی ضرورت ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شگاف ڈالنے کے لیے تیز ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت سب کی نظریں ہم پر ہیں، بہادروں پر ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جب آپ میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ فریضے کے لیے کون رضاکار ہے، اور وہ بغیر ادھر ادھر دیکھے کہے گا کہ میں حاضر ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میں سے ہر کوئی کہے گا کہ اگر میرے پاس 1000 جانیں ہوتی تو میں سب کی سب اپنے دین کے لیے قربان کر دیتا۔ مگر اب میں پھر سے پوچھنا چاہتا ہوں کون شہادت کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اور جانیں قربان کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، وہ ایک قدم آگے بڑھائے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب سپاہی ایک ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو دوغان جوش سے کہتا ہے میں تم سب پر اپنا حق حلال کرتا ہوں، حلال کرتا ہوں، حلال کرتا ہوں۔ قریبی فرت خبر کبوتر میں ڈال کر اڑا دیتا ہے اور کہتا ہے اب اپنے لیے اداس مت ہو مصطفیٰ۔ ادرنی کے حرم میں تمام خواتین جمع ہوتی ہیں اور حیرانگی کا اظہار کرتی ہیں کہ مارا خاتون نے ہمیں کیوں بلایا۔ اس لیے میں مارا خاتون وہاں آتی ہیں اور کہتی ہیں آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے آپ کو یہاں کیوں بلایا، چونکہ ہمارے سلطان قسطنطنیہ کی فتح کے لیے نکلے ہیں، ہمارا محل اور شہر دونوں خاموش ہیں،
لیکن جان لیں کہ قسطنطنیہ جلد ہی سلطان محمد کی جاگیر بن جائے گا۔ یہ کئی صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کی آنکھ کا تارا رہے گا اور سلطان محمد خان کی امانت، جبکہ ہمارے بہادر سپاہی ہمارے سلطان میدان جنگ میں اپنی جانوں سے لڑ رہے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ان کا ساتھ دیں۔ ہمارے شہداء جلد ہی قسطنطنیہ سے آنا شروع ہو جائیں گے اور کچھ غازی بن کر آئیں گے شفا خانوں کے خیموں کے لیے۔ علاقے کے تمام معالجین اور حکیموں کو آگاہ کیا جائے، ہمارے غازی ہماری امانت ہوں گے اور ان کا علاج کرنا ہمارا فرض ہے۔ جن کی جانیں چلی جائیں گی ان کا فرض نبھانا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلندر سلطان کے ہاتھ دھلوا رہا ہوتا ہے اور سلطان کہتے ہیں، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر اور مجھے پاکیزہ لوگوں میں شامل کر۔ کلندر ان سے کہتا ہے، میرے سلطان اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی اس صف میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ جانشری کو شہادت کا حکم دے دیا گیا ہے۔ میری آرزو ہے کہ آپ مجھے بھی اس صف میں شامل کریں۔ آپ کے فریضے پر مامور ہونا اور آپ کی حفاظت کرنا یہ مجھے خوشی دیتا ہے، لیکن جو روٹی میں نے کھائی ہے اور جو پانی میں نے پیا ہے اس کا حق مجھے ادا کرنا ہے۔ سلطان کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تم جانا چاہتے ہو؟ تو کلندر کہتا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو ضرور۔ یہ سن کر سلطانوں سے اجازت دے دیتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں پلیتانو کبوتروں کے پاس آتا ہے اور کبوتر میں سے خبر نکال کر پڑھتا ہے، پھر خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، تو تم ہو ترک جاسوس مصطفیٰ۔ یہ کہتے ساتھ ہی پلیتانو آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوغان سپاہیوں کی تلواروں پر لال رنگ ڈال رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، خون کے بدلے خون، جان کے بدلے جان، ایک کے بدلے ہم ہزاروں قربان۔ تو سپاہی کہتا ہے، جو آپ کا فرمان۔ دوغان کہتا ہے، یہ رہے بہادر، یہ رہا میدان، شہادت مبارک ہو بہادر۔ یہ کہتے ساتھ ہی دوغان اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے، پھر ایک اور سپاہی آگے بڑھتا ہے۔ دوغان وہی عمل دہراتا ہے۔ تو سپاہی کہتا ہے، ہمارا خون بہایا جائے، ہماری جانیں قربان ہوں۔ دوغان کہتا ہے، ہم میں سے ایک کے بدلے میں 1000 قربان ہوں۔ سپاہی کہتا ہے، جیسے آپ کا فرمان۔ دوغان پھر کہتا ہے، یہ رہے بہادر، یہ رہا میدان۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس کے ماتھے کا بھی بوسہ لیتا ہے اور کہتا ہے، شہادت مبارک ہو۔ اس کے بعد کلندر آگے بڑھتا ہے۔ دوغان اس کی تلوار پہ بھی رنگ ڈالتا ہے اور وہی جملے دہراتا ہے۔ پھر دوغان اسے بھی شہادت کی مبارکباد دے کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے۔ وہ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے واپس لوٹنا لگ بھگ ناممکن ہے، کیونکہ انہیں سلطان نے یہ فریضہ سونپا ہے کہ آپ نے دروازے کھلے رکھنے ہیں اور تب تک اپنی جانیں قربان کرتے رہنا ہے جب تک کہ فوج اندر داخل نہ ہو جائے۔ دوغان باری باری سب سپاہیوں کو منتخب کر رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے بھی بہت بڑی تعداد میں سپاہی ہوتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں الپرین ماریا اور مصطفیٰ سے کہتا ہے، موریا کے سپاہیوں کو حکم دے دیا گیا ہے۔ تو مصطفیٰ پوچھتا ہے، ڈیمیتری یہاں نہیں ہے، تم نے انہیں کیسے قائل کیا؟ جواب میں الپرین کہتا ہے، نوترس کا شکریہ۔ نوترس ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے، وہ اے صوفیہ کے بارے میں بہت پریشان ہیں۔ میں اندرونی دیواروں والا دروازہ کھولوں گا اور جانشری کو اندر داخل کروں گا اور بیرونی دیواروں کا دروازہ تم کھول کر شہر میں سب کو داخل کرواؤ گے مصطفیٰ۔ تو مصطفیٰ کہتا ہے، ہم اللہ کے حکم سے اس پہ قابو پا لیں گے، مگر وہاں نوترس کے آدمی بھی ہوں گے، ہم ان کا کیا کریں گے؟ تو الپرین کہتا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں خود انہیں سنبھال لوں گا۔ ماریا پوچھتی ہے، اور میں کیا کروں گی؟ تو الپرین کہتا ہے، آپ بس ہمارے لیے دعا کریں گی۔ ماریا غصے سے کہتی ہے، میں یہاں گرجا گھر میں دعا کرنے نہیں آئی، میرے کپڑوں کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ۔ تو الپرین کہتا ہے، اتنا جلدی غصہ نہ کرو، رک جاؤ، فریضہ مشکل ہے اور اس کے اختتام پر شہادت ہے، اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو تم سلطان معظم کی آنکھ بن کر یہاں رہو گی۔ مصطفیٰ بھی اس کی بات سے اتفاق کرتا ہے اور ماریا سے کہتا ہے، آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوں، یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔